مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ کہاں ضرورت پڑ جاتی ہے. تو میں شاید 2 سال ہوئے جب ہنزا گیا تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان جو ہر سال جب میں ہنزا وغیرہ جاتا تھا وہاں پر ایک 15-20 نوجوانوں کا لڑکیوں جو 15 سے لے کر 25 سال کے ہوتے تھے وہ مجھے وہاں کے ہنزا کے گانے ہنزا کا میوزک بیٹھ کر سناتے تھے اور بڑے مزے سے سناتے تھے, میوزک بھی بجاتے تھے. تو وہ نوجوان جو تھا وہ ہر سال مجھے نظر بھی آتا تھا اور وہ 25-30 لوگوں کو لے کر آتا بھی تھا. تو ہم کسی جگہ سے مین ہنزا روڈ پر جا رہے تھے تو اچانک جو میرے ساتھ لوگ تھے قافلہ رکا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایکسیڈنٹ کے اندر مجھے پہلے تو میرے اسٹاف نے روکا کہ جی آپ مت اتریے. میں نے کہا میں تو پھر بھی ڈاکٹر ہوں, کچھ کر لوں گا, مجھے اترنے تو دو. خیر میں اترا, جا کر دیکھا تو میں نے اس بندے کو پہچانا, وہ وہی تھا. اچھا وہ موٹر سائیکل پر ادھر ایک طرف سے جا رہا تھا, سامنے والا دوسری موٹر سائیکل پر آ رہا تھا, دونوں کا ٹکراؤ ہوا اور یہ پہاڑی کی سائٹ پر نالے کے ساتھ لیٹا اور میں بھاگ کر پہنچا تو اتفاق سے ایک گاڑی میرے آگے تھی, وہ آہستہ آہستہ آگے جا رہی تھی. اس کو لوگوں نے کہا کہ آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ, اور اس کا ہاتھ جو تھا وہ ایسا تھا سڑک پر کہ گاڑی اگر جاتی رہتی وہ اس کے ہاتھ پر سے پھر گزرتی. تو پہلے تو میں نے گاڑی کی ڈکی پر مارا بھاگتے ہوئے کہ رکو رکو رکو. خیر اس کو خیال آ گیا, وہ رک گیا. پھر جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے لگا تو یہ تو بہت ہی سیریس کنڈیشن میں, اس کی سانس نہیں آ رہی. میں نے کہا اس کے سینے پر ہاتھ مار کر بھی کہا کہ سانس لو. اس نے ایک سانس لی, اس کے بعد اگین اٹ اسٹاپڈ. اچھا میں واقعات دیکھ چکا ہوں, پبلک واقعات ہوئے کہ کوئی ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر اسٹیج سے گرے اور گرنے کے بعد کوئی 10-12 سال کا واقعہ ہے. لوگوں نے جس انداز سے ان کو اٹھایا, تو میں اس بات سے واقف ہوں کہ کسی کو چوٹ لگے تو اگر اس کی اسپائن کو سپورٹ نہ دیا جائے تو وہ زندگی بھر کے لیے پیرالائز ہو سکتا ہے. اگر اسپائنل انجری ہو اور اسپائن کو سپورٹ کر کے نہیں اٹھائیں تو زندگی بھر کے لیے پیرالائز ہو سکتا ہے. تو میں وہ ٹی وی پر مناظر چیزیں دیکھ رہا تھا اور مجھے افسوس ہوا کہ جس طرح سے لوگوں نے بوری کی طرح سے چاروں ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو اٹھایا تو میرا دل دہل گیا کہ اگر اسپائنل انجری ہوگی تو the person عمران خان میں بھی پیرالائز فار لائف. تو لہٰذا یہ جو ٹریننگ ہے یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اب دیکھو میں وہاں موجود تھا, آئی واز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, تو میں نے اس کو تھوڑا پمپ کیا, پھر جلدی سے کہا کہ ایمبولنس لاؤ, تو ایمبولنس نہیں تھی, بہت پیچھے تھی, تو ایک گاڑی انہوں نے خالی کر کے آگے لائے. اس کو اٹھا کر میں نے خود اس میں گاڑی کے اندر ڈالا اور آئی واز شیور the person has expired already. ان واقعات سے مجھے خیال ہوا کہ بلایا تھوڑی جاتا ہے پھر کسی کو کہ بھائی بلاؤ کسی کو, کوئی ڈاکٹر ہے کوئی ہے. یہ جو فرسٹ ایڈ ہے جان بچا لیتی ہے, چاہے آگ کے خلاف ہو, یعنی the بیسکس آف پریونٹنگ کہ کوئی انجر نہ ہو آگ کے اندر. تو یہ ہے کہ نیچے رہو, اسموک کے نیچے رہو, باہر نکلو, اگر کپڑوں کو آگ لگ جائے تو رول کر کے کرو. یہ سمپل چیزیں ہیں جو پڑھا لکھا آدمی ہو ان پڑھ ہو سب کو سکھائی جاتی ہیں. تو لہٰذا گرل گائیڈز کا جو ایکسپوجر ہے اور جو بوائے اسکاؤٹس کا ایکسپوجر ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ضروریات جو کسی وقت بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, ہر ایک کے گھر میں ہوتا رہا ہوگا. میں تو آپ کو ایک واقعہ سنایا نا, میں تو بہت سارے واقعات سے واقف ہوں جہاں لوگ انجر ہوتے ہیں اور امیجیٹلی کوئی نہیں. ایئر کرافٹ کے اندر, ہوائی جہاز کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو کوئی ڈاکٹر ہے نا, اگر ڈاکٹر نہیں ہوتا تو کوئی عام پیسنجر مدد کرتا ہے. اینڈ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے جتنا بھی سفر کیا ہوائی جہاز کا, کم سے کم 5-6 انسیڈنٹس مجھے یاد آتے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے جلدی سے آ جائے. اچھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تو بہت کم ہے کہ ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے کہ 1,40,000 گرل گائیڈز ہیں, مگر یہاں لڑکیاں کتنی ہیں اسکولوں کے اندر, یہ بات تو کہیں زیادہ پھیل. ایوری پرسن شوڈ بی اویئر, ایک نہیں ہر شخص. یہاں مثال کے طور پر جب میں سین فرانسسکو میں اپنی تعلیم کی خاطر رہتا تھا تو وہاں پر ہر مہینے زلزلے کے لیے ایکسرسائز ہوتی تھی, کیونکہ وہ ارتھ کوئک پرون زون تھا, اس میں وہاں زلزلے آ چکے تھے بہت, اور کہا جاتا تھا شرماؤ مت, دس از این ایکسرسائز, اس کو بالکل ریالٹی سمجھو. میز کے نیچے گھسو, ڈاکٹرز پیشنٹس جو بھی ہوں, جیسی سائرن بجتا تھا میز کے نیچے گھسو, کسی چوکھٹ کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ,
تاکہ چوکھٹ پروٹیکٹ کر لیتی ہے اگر چھت گرے. کسی بیم کے نیچے کھڑے ہو جاؤ, ہے نا. یہ بنیادی چیزیں اسکولوں میں ہر مہینے یاد دلائی جاتی ہیں, نہیں کہ سال بھر بعد, ہر مہینے ایک سمپل ایکسرسائزز ہیں. اچھا مگر کیا ہوا جناب, میں اور میری بیوی یہاں کسی مال میں تھے, کوئی پچھلے دنوں جب اسلام آباد میں زلزلہ آیا تو وہ پینک کر رہی تھی, تو ہمارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نیچے چلیں, تو میں نے کہا ہم 4تھی منزل پر ہیں, نیچے جانے میں خطرہ ہے نا, تو یہیں رہو, بھگدڑ نہیں مچاؤ. اور اس کی بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ اگر تمہیں باہر کا راستہ نظر آ رہا ہے تو بھاگ کر باہر جاؤ, مگر نہیں نظر آ رہا تو ڈونٹ کریٹ اے پینکس. ایلیویٹر مت پکڑو, سیڑھیوں سے جاؤ, اگین دا سیم تھنگس. تو جب وہ پینک کر رہی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو, میں نے مذاق بھی کیا. اس نے کہا یہ کوئی مذاق کی بات. میں نے کہا دیکھو, ہمیشہ تم کہتی تھی کہ ساتھ مریں گے, تو قریب آ جاؤ. تو اس نے کہا یہ آپ مذاق کر رہے ہیں, آپ پینک ہو رہا ہے. تو میں نے کہا چلو, دوسری بات میں نے کی, وہ بھی اس کو پسند نہیں آئی. میں نے کہا چلو اگر مرنا ہی ہے تو ڈگنیٹی کے ساتھ, ڈونٹ گیٹ ایکسائٹیڈ, ڈونٹ شاؤٹ, لیٹس ڈائی ود ڈگنیٹی. وہ بھی اس کو پسند نہیں آیا. اس نے کہا نہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سب لوگ, ہمارے سٹاف میرے ساتھ ماشاءاللہ پریسیڈنٹ آف پاکستان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان سب نے مجھے گھیر بھی لیا, اور میں نے ان سے پھر بھی یہی کہا کہ تم سب لوگ اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرو. یہ بیچارے جان دیتے ہیں, for they die for the cause of Pakistan. I appreciate all of the armed forces in every layer. ان کے یہاں بھی مسلسل ٹریننگ ہوتی ہے, how to prevent accidents, how to avoid accidents.